بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد یوسف اصلاحی کا بیان کردہ ایک واقعہ۔ دو ساتھی گاؤں کے ایک راستے پر چلے جا رہے تھے۔ شیخ نصیر ادھیڑ عمر کے آدمی تھے اور اذکار اور وظیفے کے پابند تھے۔ شہاب خان جوان سال تھے لیکن دینی امور میں ان کی بھی خاص توجہ تھی۔ دونوں کو قریب کی ایک بستی میں جانا تھا۔ شہاب خان کے لیے یہ راستہ اجنبی تھا، وہ پہلی ہی بار اس راستے پر آئے تھے۔ شیخ نصیر اکثر اس راستے سے گزرتے تھے اور وہ راستے کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے۔ شیخ صاحب اپنی عادت کے مطابق اپنا وظیفہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ شہاب خان کچھ آگے آگے چل رہے تھے۔ آگے ایک ندی تھی جسے پار کر کے ہی دونوں کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا تھا۔ ندی میں پانی اگرچہ تھوڑا ہی تھا لیکن پھر بھی پانی میں سوچ سمجھ کر ہی اترنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ گڑھا ہو اور آدمی کی جان پر بن آئے۔ شیخ صاحب کو تو خوب معلوم تھا کہ کہاں گڑھا ہے اور کس طرف راستہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر اس ندی سے گزرتے تھے۔ لیکن شہاب خان پہلی بار ہی ادھر آئے تھے، اس لیے انہیں کیا خبر کہ کس طرف سے ندی پار کریں اور کس طرف خطرہ ہے۔ ندی میں پانی کچھ زیادہ نہ تھا، اس لیے ایک کنارے سے شہاب خان ندی میں اتر پڑے، مگر اترتے ہی ان کے پاؤں اٹھنے لگے اور لگے غوطے کھانے۔ وہ تو خدا کا کرم یہ ہوا کہ جلد ہی ایک اجنبی آ پہنچا اور اس کی مدد سے شہاب خان کی جان بچ گئی۔ شیخ صاحب چند گز کے فاصلے پر تھے، یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ شہاب خان جب باہر نکل آئے تو چند لمحے بعد شیخ صاحب بھی قریب پہنچے اور افسوس کرنے لگے۔ شہاب خان کو تہمت دیا اور ان کے کپڑے اتروا کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالے۔ آپ تو اکثر اس راستے سے آتے جاتے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ یہاں کنارے پر ہی اتنا گہرا گڑھا ہے؟ شہاب خان نے شیخ صاحب سے پوچھا۔ عزیز، مجھے خوب معلوم تھا یہ گہرا گڑھا بڑا ہی خطرناک ہے۔ خدا کا خصوصی فضل ہے کہ تم بچ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو اور شکرانے کے نوافل پڑھو۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہاں اتنا خطرناک گڑھا ہے اور آپ مجھ سے کچھ ہی فاصلے پر تھے تو آپ نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے فوراً آواز دی ہوتی۔ بابا، شہاب خان نے حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، میں دیکھ تو رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب تمہارا بچنا محال ہے، لیکن میں تمہیں آواز کیسے دیتا؟ میں وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ وظیفہ پورا کیے بغیر دنیا داری کے کاموں میں کیسے ذہن لگاتا؟ جو ہی میں نے وظیفہ پورا کیا فوراً تمہاری طرف دوڑا۔ یہ من گھڑت کہانی نہیں، سچا واقعہ ہے۔ شیخ صاحب نے یہ گوارا کیا کہ ان کا ایک جواں ساتھی ڈوب جائے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے وظیفے کی تکمیل کیے بغیر ان کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ بات انہیں دینداری کے خلاف محسوس ہوئی کہ دعا اور وظیفے کی عبادت ادھوری چھوڑ کر آدمی کسی اور کام کی طرف توجہ کرے۔ شیخ صاحب نے یہ طرز عمل اس لیے اختیار کیا کہ ان کی نظر میں یہی اعلیٰ درجے کی دینداری تھی۔ آدمی اگر خدا کے ساتھ مشغول ہے، اس کے ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ گستاخی ہے کہ ذرا سا کوئی ہنگامہ سامنے آئے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس میں لگ جائے۔ کیا اس بات میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش ہے کہ شیخ صاحب کا یہ طرز عمل سرتا سر غلط ہے؟ انہوں نے دین کا تقاضا پورا نہیں کیا بلکہ سخت جرم کیا، لیکن اس جرم کی بنیاد بے دینی، خدا بیداری، سرکشی، شرارت اور درندگی نہیں ہے، بلکہ دین کی سوجھ بوجھ اور دین کی فہم و بصیرت سے محرومی ہے۔ اگر شیخ صاحب کو دین کا صحیح فہم حاصل ہوتا تو وہ یہ ہرگز طرز عمل اختیار نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نماز پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو جی چاہتا ہے خوب طویل قرأت کروں، مگر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور میں قرأت مختصر کر دیتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ طویل قرأت کی وجہ سے بچے کی ماں کے دل کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے جو جماعت میں شریک ہے۔ کیا نماز سے بھی افضل کوئی عبادت ہے؟ اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز و قرأت، کیا کوئی اس نماز و قرأت کی قدر و عظمت اور مقام و مرتبے کا اندازہ کر سکتا ہے؟ لیکن خدا کے رسول، جن کے قول و عمل اور فکر و بصیرت ہی کا نام دین ہے،
وہ محض اس اندیشے سے اپنی غیرت کو مختصر کر دیتے ہیں کہ بچے کی ماں کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ شیخ عابد علی مسجد میں دل کھول کر چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو بھی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں مسجد کی دکانیں بن رہی تھیں تو اس میں بھی انہوں نے دل کھول کر حصہ لیا۔ جاڑوں کے موسم میں انہوں نے 2 محتاجوں کو لحاف بھی بنوا کر دیے۔ مگر کتنے ہی لوگوں کا ان پر قرضہ ہے، بہت پرانا قرضہ۔ جب بھی ان سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ حالات کا رونا روتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ذرا حالات سازگار ہو جائیں تو میں یہ قرضہ ادا کروں، اور یہ ٹال مٹول برسوں سے جاری ہے۔ بستی کے اکثر لوگ ان کو بڑا غریب پرور سمجھتے ہیں، ان کی غریب نوازی اور خیر خیرات کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں خرچ کر کے خدا کی خوشنودی کا سامان کر رہے ہیں اور خدا کے مقرب بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس طرز عمل کی بنیاد بھی دین سے بے تعلقی اور نافرمانی ہرگز نہیں ہے، بلکہ دین کے صحیح فہم سے محرومی ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی دولت لٹانا اور غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یقیناً یہ خدا کے محبوب اور مقرب بندوں کا کام ہے۔ بے شک انفاق فی سبیل اللہ ایمان و اخلاص کا لازمی تقاضا اور ایمان و اخلاص کی علامت ہے، لیکن قرض ادا کرنا اولین فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ادائے قرض سے غفلت برت کر آپ خیر خیرات کر رہے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور دین کے ساتھ بھی فرض چھوڑ کر نوافل کا اہتمام وہی شخص کر سکتا ہے جو دین کی سمجھ سے بالکل ہی محروم ہو۔ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ہر زحمت برداشت کر کے اپنا قرض ادا کریں۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لمحے موت آ جائے۔ صدقہ و خیرات میں آپ ایک پیسہ خرچ نہ کریں، اور ہر طرح کی تکلیف اٹھا کر آپ قرض کا بوجھ اتارنے کی فکر کریں۔ یہی دین کا صحیح تقاضا ہے۔ جس شخص کی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہوں، اس کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ وہ نوافل پڑھتا رہے۔ اس کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ پہلے فرض نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کو آپ کے صدقہ و خیرات اور نوافل کی ہرگز ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ تو آپ کی شخصیت کی تعمیر اور آپ کے قلب و روح کے تزکیہ کے لیے ہے۔ آپ دوسروں کی رقم دبا کر صدقہ کریں، فرض کے تارک رہتے ہوئے نوافل کا اہتمام کریں، تو سوچئے قلب و روح کا تزکیہ کیوں کر ممکن ہے۔ حکیم صاحب تراویح کا انتہائی اہتمام کرتے ہیں، وقت سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں اور بڑی دل بستگی اور یکسوئی کے ساتھ تراویح پڑھتے اور قرآن سنتے ہیں۔ رمضان کے دوران کہیں سفر بھی نہیں کرتے کہ پورا قرآن پاک تراویح میں سن سکیں۔ سحری بھی نہایت اہتمام سے کھاتے ہیں اور بڑی پابندی سے روزہ رکھتے ہیں۔ گھر میں بھی روزے اور تراویح کا رمضان بھر چرچا رہتا ہے۔ دن بھر مطب میں مریضوں کے ساتھ مغز زنی کرتے ہیں۔ مریض بھی کافی آتے ہیں، اس لیے حکیم صاحب دن بھر کام کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن کیا مجال کسی ایک دن بھی تراویح کے لیے ایک لمحے کی تاخیر سے پہنچے۔ ہاں، سحری کھانے کے بعد سو جاتے ہیں، نہ سوئے تو دن بھر کام ہی نہیں کر سکتے، اور شب میں نشاط کے ساتھ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے، سحری کھا کر سو جاتے ہیں۔ دن چڑھے اٹھ کر نماز فجر پڑھ لیتے ہیں اور ظہر کی نماز مریضوں کی ہمہ ہمی میں مستقل طور پر قضا ہی پڑھتے ہیں، لیکن انہیں اطمینان ہے کہ وہ دینداری کے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور لوگ بھی ان کی دینداری سے مروب ہیں۔ تراویح کی اہمیت تسلیم۔ بے شک تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور حدیث میں تراویح کا اجر بہت بڑا بتایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے فجر و ظہر کی نماز فرض ہے۔ فرض نمازوں کا نہ پڑھنا، فرض نمازوں کی جماعت سے لاپرواہی برتنا اور تراویح کی جماعت کا اہتمام کرنا دین کی صحیح سوجھ بوجھ سے محرومی ہی کا نتیجہ ہے۔ حافظ صاحب ہر سال پابندی سے تراویح میں قرآن سناتے ہیں، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، دور دور سے لوگ ان کا قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، مگر بڑے کمزور ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے روزے نہیں رکھتے کہ کہیں کمزوری نہ بڑھ جائے اور قرآن پاک سنانے میں خلل نہ پڑے۔ وہ بھی قرآن پاک سنانے سے محروم رہیں اور سننے والے بھی محروم رہیں۔ یہ طرز فکر و عمل بھی اس حقیقت کا غماز ہے کہ دین کے صحیح فہم سے محرومی ہے، اور دین کے اعمال کو اپنے ذوق کے مطابق اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
دین کی راہ پر ٹھیک چلنے اور زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیز یہی ہے کہ آدمی کو دین کا صحیح فہم حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے بندے کے لیے اس سے بڑی فضیلت اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دین کا صحیح فہم اور سوجھ بوجھ حاصل ہو۔ دین کا صحیح فہم رکھنے والا ایک عالم ہزاروں عابدوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، دین کی بنیاد صحیح سوجھ بوجھ پر ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں صحیح فہم و بصیرت عطا فرماتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دین کی بصیرت اور فہم اگر آدمی کو حاصل نہ ہو تو دینداری کا جذبہ رکھنے کے باوجود دین سے بے بہرا رہے گا، خود بھی دین کی برکتوں سے محروم رہے گا اور دوسروں کے سامنے بھی دین کی غلط نمائندگی کرے گا، اور دینداری کی آرزو رکھنے کے باوجود وہ خدا کی نظر میں دیندار نہیں ہوگا، بلکہ اس کی غلط روش سے دین کو نقصان پہنچے گا اور اس کے نیک اعمال بھی اس کی شخصیت پر مطلوب اثر نہ ڈال سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج اور عمرہ بھی ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے تمام نیکیوں کا ذکر کیا، مگر قیامت کے روز اس کی عقل و فہم کے مطابق ہی اس کا صلہ دیا جائے گا۔